اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد کے نظارے بہت حسین ہیں۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت دارالحکومت ہے۔ سنیل گواسکر جو بھارتی کھلاڑی تھے، جب اسلام آباد آئے تو برملا کہہ اٹھے کہ کیا یہ واقعی پاکستان ہے؟ سینٹورس کی بلڈنگ ہمارے سامنے ہے۔ شاپنگ کے لیے لوگوں کی ترجیحات سینٹورس اور گیگا مال ہے۔ راولپنڈی میں ایک بڑی تجارتی منڈی ہے اور کوشش پھر ساتھ یہ کی گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی تجارت کو فروغ دیا جائے۔ اسلام آباد کے دوسرے مراکز میں بھی تجارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور لوگ جناح سپر مارکیٹ اور کراچی کمپنی سے بھی خریداری کرتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد کے بلو ایریا میں آفیسز کی بھرمار ہے۔ ہر بڑی کمپنی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا آفس اسلام آباد بلو ایریا میں تو لازمی ہو۔ اسی وجہ سے اس ایریے کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے۔ کنسٹرکشن کا کام ہر وقت یہاں جاری رہتا ہے۔ پلازاز بنا کر سپیسز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پراپرٹی کی ویلیو بھی کافی زیادہ ہے۔ پاکستان کے 3 بڑے شہروں کے 3 علاقوں کی بہت ویلیو ہے۔ ڈیفنس کا علاقہ، ماڈل ٹاؤن کا علاقہ اور اسلام آباد کی لینڈ۔ کسی بھی علاقے کی اگر ویلیو بنتی ہے تو وہاں کی کھلی طرز تعمیر کی وجہ سے اس جگہ کی ویلیو بنتی ہے۔ وہ طرز تعمیر شاہراہوں کا ہو سکتا ہے، گھروں کا ہو سکتا ہے، اور یہی ایسا کام اس شہر میں کیا گیا ہے۔ اب تو ہر جگہ پلازا کی ایک بڑی سی پارکنگ دی جاتی ہے، لیکن اسلام آباد میں یہ کام بہت پہلے سے ہو رہا ہے، جو اچھی آبادیوں کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا بچپن یہاں گزرا ہے، نوعمری یہاں گزری ہے، تو وہ یہاں سے جانا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ یہاں کی صبح بہت خوبصورت ہوتی ہے اور شام اس سے بھی زیادہ حسین۔ مارگلا ہلز اور ای سیکٹر کا اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اتنی صفائی اور اتنا پرفضا ماحول آپ کو شاید ہی کہیں ملے۔ لوگ انہی جگہوں پر رہنا پھر پسند کرتے ہیں جو فطرت کے بالکل قریب ہو۔ فیصل مسجد جو اسلام آباد کا ایک مشہور مقام ہے، اس کے عین پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، وہاں چیتوں کی ایک نسل سال ہا سال سے آباد ہے۔ اگر اس علاقے کا وزٹ کرنا ہو تو محکمہ وائلڈ لائف سے پرمیشن لینا پڑتا ہے۔ اب تو جی پی ایس نے بہت آسانی کر دی ہے، مگر جو لوگ اس شہر میں آتے تھے اور اس کے راستوں سے ناواقف ہوتے تھے، وہ یہاں آ کر پہلے تو بہت پریشان ہو جاتے تھے، مگر اب راستے سمجھنا موبائلز نے آسان بنا دیا ہے۔ جس جگہ پر میں ابھی رکا ہوں، اس سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر سیدھا فیصل مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جیپنیز پارک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اسلام آباد کی خوبصورتی مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم پہاڑوں کے بالکل قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اب یہ سڑک کی دوسری طرف ہے جسے کاغان روڈ کہا جاتا ہے۔ میری منزل جیپنیز پارک تھی، پر میں راستے کے مناظر بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ انٹرنس ہے جی جیپنیز پارک کی۔ جو ہی آپ جیپنیز پارک میں داخل ہوتے ہیں تو ویلکم کا ایک بورڈ آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا۔ اس پارک کا رقبہ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے بہت انجوائمنٹ اور واکنگ کا سبب بھی ہے۔ پارکنگ کا ایریا بھی اچھا خاصا ہے، اور پارکنگ میں کافی ساری گاڑیاں بھی پارک ہوئی ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پارک میں کافی سارے لوگ موجود ہیں۔ فضا انتہائی صاف اور منظر سہانا ہے۔ درختوں سے پہاڑ کا امیج اچھا لگتا ہے۔ جیپنیز پارک دراصل اسلام آباد والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور یہ صرف اسلام آباد ہی نہیں
بلکہ دور دراز پاکستان کے دوسرے شہروں سے آنے والوں کے لیے بھی یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ جیپنیز پارک کو بنے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، 1-1.5 سال پہلے تک تو اس کے ساتھ اسلام آباد کا چڑیا گھر بھی تھا، مگر اب اسے کلوز کر دیا گیا ہے۔ لوگ جب بھی اس جگہ پر آتے تھے تو اسلام آباد کے اس چڑیا گھر اور جیپنیز پارک کو لازمی وزٹ کیا کرتے تھے۔ جاپان کی حکومت نے جو جھولے یہاں لگائے ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ یہ تمام جھولے مینول نظر آ رہے ہیں جن پر بچے بہت انجوائے کرتے ہیں۔ والدین بھی بچوں کی خوشی کے لیے انہیں یہاں لے کر آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹولیوں کی صورت میں لوگ بیٹھے وقت اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پرندوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم کسی سے پیچھے کیوں رہیں، تو میں نے یہاں سلومو کو آن کیا اور پرندوں کے رقص جو فضا میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی دلکش نظر آ رہے ہیں۔ اس منظر کو میں قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم جو برڈز کی موومنٹ ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھ سکیں۔ جو لوگ جیپنیز پارک آتے ہیں ان کے لیے F6 بہت قریب ہو جاتا ہے اور سید پور ولیج تھوڑے سے فاصلے پر ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر لوگ سید پور ولیج جانے کو بھی ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ اسلام آباد اگر آپ آتے ہیں تو یہاں گرینری کی بھرمار ہے اور یہی چیز دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی جگہ کی خوبصورتی کا انحصار قدرتی مناظر پر ہوتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ ویسے ہی کسی جگہ کو پسند نہیں کرنے لگ جاتے۔ جیپنیز پارک جب نیا نیا بنا تھا تو اس میں بیٹھنے کی جگہ بہت کم تھی، کھلا میدان ہوتا تھا اور درخت تو بہت چھوٹے ہوتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کے ارینجمنٹس بھی کیے گئے اور درختوں کے قد بھی بڑھتے گئے۔ چمکدار دھوپ دل کو اچھی لگ رہی تھی، سبزہ آنکھوں کو ٹھنڈک فراہم کر رہا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ گھروں میں رہ کر جب آپ اکتا جائیں تو کھلی جگہوں کا رخ کریں۔ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سفر کرنا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ دراصل انسان کو ایک اچھے چینج کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سفر بآسانی فراہم کر دیتا ہے۔